الحمد للہ ذی العزت والعلاء رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يؤذون الله ورسوله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ، لائق عزت و تکریم، جمیع احباب سمعین ذی وقار، اس عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ انسانوں میں سے کسی کے لیے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہلکی سی بھی گستاخی یا کوئی ایسا لفظ جو آپ کی شایان شان نہیں، بولنے پر رب کائنات نے ان کے ایمانوں کو سلب کرنے کا اور اس بات کو اپنی ذات کے ساتھ یوں منسوب کیا کہ جو ایذا دیتا ہے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، اس پر لعنت ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور آخرت میں اس کے لیے ذلت کا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ گزشتہ نشست کے اندر کعب بن اشرف یہودی کے قتل کے عنوان پر ہم نے حدیث شریف شروع کی تھی، لیکن وقت ہمارا سمٹ گیا۔ آج اس حدیث کو ہم مکمل کریں گے۔ کعب بن اشرف یہودی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا گیا جو معاہدہ تھا وہ توڑنے کے بعد سرکار کی سر عام گستاخیاں کرنے لگا، تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کے اندر یہ اعلان کیا، من لکعب ابن الاشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف کی گردن کو اتار کے لائے گا اور میری شان کے اندر جو گستاخیاں کرتا ہے اس کا جواب اسے اس صورت کے اندر دے گا۔ تیار تو بہت سارے دیوانے تھے، لیکن مقدر کا ستارہ چمکا محمد بن مسلمہ کا، انہوں نے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر اجازت مانگی اور سرکار نے انہیں اجازت دی۔ تو محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بات کا اظہار کیا کہ کون اس کی گردن اتارے گا تو ساتھ اس کا جرم بھی بیان کیا کہ اس کا جرم کیا ہے۔ صرف معاہدہ توڑنا یہ جرم نہیں تھا، بلکہ اس کا جرم یہ تھا فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ کو بھی اذیت دیتا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی اذیت دیتا ہے، یعنی اس کی گستاخیاں، بے ادبیاں، اس کی وجہ سے میرے دل کے اندر ملال آتا ہے تو میرا رب بھی ناراض ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کے لیے زمین پر سانس لینا اس کی اجازت نہیں۔ تو کون ہے میرے گستاخ کا سر اتارے گا؟ تو محمد بن مسلمہ کہتے ہیں میں آقا حضور کے دربار میں کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحب ان اقتلہ، کہتے ہیں کہ میں نے اجازت مانگی کہ حضور کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں اس کا سر اتار کے لاؤں اور میں اسے قتل کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم، ہاں
میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم جاؤ اور کعب بن اشرف کا سر اتار کے لاؤ۔ کہتے ہیں محمد بن مسلمہ کہ میں نے عرض کی، قال فاذن لی ان اقول شیئا، حضور آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ اگر میں اس سے کوئی جھوٹ بول لوں، خلاف واقعہ کوئی بات کر دوں، حقیقت میں وہ بات نہ ہو لیکن میں اس سے وہ بات کر لوں اسے جال میں لانے کے لیے، تو مجھے اس پر گناہ نہ ہو اور مجھے اس کی اجازت میسر آ جائے، چونکہ میں کام بہت اونچا کرنے لگا ہوں تو مجھے اس پر آپ کی اجازت چاہیے۔ اور اس جملے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کا نام ہے۔ جس کے لیے سرکار کوئی چیز حلال کر دیں وہ حلال ہو جاتی ہے، اور جس کے لیے سرکار کسی چیز کو حرام کر دیں وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اس پر دیگر بے شمار مثالیں ہیں، اس وقت ہمارا یہ عنوان نہیں، صرف میں ایک اصول بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار نے نبی کریم کو شارع اسلام بنا کر بھیجا، محتاج بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ شارع اسلام کا معنی یہ ہے کہ آپ اسلام اور شریعت کو نافذ کرنے والے ہیں، اور اگر کسی بندے کے معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رعایت دینا چاہیں تو سرکار اسے دے بھی سکتے ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے، سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا جس بندے نے دو مسلمانوں کو ملانے کے لیے، صلح کروانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا، دو مسلمانوں کو جوڑنا چاہتا ہے، آپس میں ناراض ہیں، خفا ہیں، اور اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ کس طرح کے جھوٹ کا سہارا لیا؟ اس کے پاس جا کے یہ کہتا ہے یار وہ تو تیرے متعلق یہ جملے بول رہا تھا، وہ تو تیری اچھی باتیں کر رہا تھا، اور اس کے متعلق آ کے اس کا دل نرم کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جیسا تو سوچ رہا ہے یا کہہ رہا ہے ویسا نہیں، وہ تو بڑے نرم گوشے رکھتا ہے۔ اس طرح کے لچھے دار جملے بول کر، جھوٹ بول کر جو بندہ دو مسلمانوں کی آپس میں صلح کروا دیتا ہے تو اللہ کے حبیب کی حدیث یہ ہے، حضور فرماتے ہیں میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، اس نے دو بھائیوں کو آپس میں ملا دیا ہے۔ حالانکہ اس نے جھوٹ بولا ہے لیکن سرکار کہتے ہیں یہ جھوٹا نہیں ہے، کیوں؟ اس نے کام بہت اونچا کیا ہے، دو ٹوٹنے والوں کو جوڑ دیا ہے اور دو بچھڑے ہوئوں کو ملا دیا ہے اور آپس میں صلح کروا دی ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے ایک مسلمان کو کہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ اگر دنیاوی اور ذاتی معاملہ ہے تو رنجش کو ختم کرنا چاہیے اور ناراضگی ختم کرنی چاہیے، اور یہ جملے بالکل بھی ہماری شریعت کے جملے نہیں ہیں جو قبروں تک ناراض چلتی ہیں اور لانگ ٹائم کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ معاملہ اچھا معاملہ نہیں ہے، بلکہ میں اس کو ایک اور حدیث کے ساتھ بھی جوڑنا چاہتا ہوں۔ دو مسلمان بچھڑ جائیں، ان میں سے ایک چاہتا ہے کہ میرا بھائی مجھ سے راضی ہو جائے لیکن اگلا نہیں مان رہا، جیسے وہ ضد کر دیتے ہیں اور انا پرستی کی بنا پر وہ راضی نہیں ہوتے۔ ایک تیسرا بندہ بیچ میں کردار ادا کرواتا ہے کہ یار تم ایک ماں کے بیٹے ہو، ایک پلیٹ میں کھانے والے ہو، ایک ماں کا دودھ پیا ہے، تم کیوں خفا ہو آپس میں، تم کیوں ناراض ہو آپس میں، راضی ہو جاؤ۔ اب ایک راضی ہونا چاہتا ہے، دوسرا راضی نہیں ہونا چاہتا، تو جو راضی نہیں ہونا چاہتا اس کے لیے میرے حبیب کی ایک حدیث ہے اور ڈرا دینے والا جملہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کے پاس اس کا بھائی معذرت لے کر آئے، چاہے حق پر ہے یا باطل پر ہے، یہ عنوان نہیں کہ غلطی کس کی ہے۔ بعض لوگ اس بات پہ اڑ جاتے ہیں یار میری تو غلطی نہیں ہے، میں تو کبھی بھی راضی نہیں ہوں گا، میں تو کبھی بھی بولوں گا نہیں۔ یہ مسلمان کو زیب جملے نہیں دیتے، اور یہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی کے ساتھ وہ لمبے عرصے کے لیے ناراضگی باندھ لے۔ 3 دن سے زیادہ کی شریعت نے اجازت نہیں دی، اور اللہ کے حبیب نے ایک ڈرا دینے والا جملہ بولا، فرمایا جس کے پاس اس کا بھائی معذرت لے کر آئے، معافی مانگنے کے لیے آئے، صلح نامے کے لیے آئے، اور اگلا بندہ اسے معاف نہ کرے، چاہے وہ حق پر ہے یا باطل پر، یہ عنوان نہیں، تو میرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں پھر اس بندے کو بتا دو کہ میرے حوضے کو سر پر پانی پینے نہ آئے، یعنی یہ میری منشا ہے، میری مرضی ہے کہ تو مسلمان ہے، آپس میں جڑ جا۔ اور مسلمان ہونے کے ناطے جیسے ہم اپنے اس ماحول اور معاشرے کے اندر ایک جملہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس وقت جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں، یعنی لڑنے والوں کو مزید لڑاتے ہیں،
بچھڑنے والوں کو مزید جدا کرتے ہیں، جو ناراض ہیں انہیں مزید دوریاں ان کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی اس منفی کردار کا حصہ نہیں بننا، اور ہمارے اختیار میں جتنی بات ہے ہمیں دو مسلمانوں کو جوڑنا ہے، اور اس جوڑنے پر، اور میں اگر اسے مختصر لفظوں میں یوں جملہ بولنا چاہوں کہ روٹھے ہوئے مسلمانوں کو منانا، صلح کروانا، جوڑنا، یہ سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، یہ رب العالمین کا طریقہ بھی ہے، اور یہ آقا حضور رحمت عالم کا مبارک طریقہ بھی ہے۔ پوری ایک آیت سورہ حجرات کے اندر 26ویں سپارے میں رب کائنات نے صلح کے عنوان پر نازل فرمائی، اور حکم دیا مسلمانوں کو جب دو مسلمان آپس میں جھگڑے کریں، لڑ پڑیں، تو پھر ان کے درمیان صلح کروا دینی چاہیے۔ جب عام کلمہ پڑھنے والے کا یہ مقام ہے تو بچائیں جو خونی رشتے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا۔ لیکن جو دور نازک اس وقت جا رہا ہے، پیسہ ہے، سب کچھ پیسہ ہے، رشتہ داریاں ختم ہو گئی، خونی تعلق داریاں ختم ہو گئی، دنیا کی ایک دوڑ ہے جس میں انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور سلام دینا تک گوارا نہیں کرتا، اور کہتا میں نیچے لگاؤں، میں اس کا محتاج ہوں، مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ ہمیں یہ جانچنا اور سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کلمہ اللہ رسول کا پڑھا ہے، ہم نے ہمیشہ اپنی ناراضگیوں کو، اپنی رشتہ داریوں کو، اپنی تعلق داریوں کو شریعت کے آئینے میں دیکھنا ہے، اور یہ کتنا حسن والا معاملہ ہے۔ یہ چونکہ ٹاپک نہیں ہے لیکن لگے ہاتھوں ایک بات آ گئی، یہ کتنا حسن والا معاملہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا کہ دو بندے، ایک ظالم ایک مظلوم، ایک نے دوسرے پر ظلم کیا اور ایک وہ جس پہ ظلم ہوا، یہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پہنچیں گے۔ مظلوم اللہ کے دربار کے اندر اپنی عرضی پیش کرے گا، مولا میرا حق مجھے دلوایا جائے، مجھ پہ ظلم ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے رب العالمین فیصلہ فرمائے گا، ہر ظالم کو اس کے کیے کی سزا دی جائے گی، لیکن یہ جو ظالم ہے اس کے کسی اور کام کی وجہ سے اللہ اس سے راضی ہو چکا ہوگا، اور اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا ہوگا کہ میں اسے جنت دوں گا کسی اور فعل کی وجہ سے، لیکن اب بیچ میں ایک رکاوٹ آ گئی کہ ایک مسلمان مطالبہ کر رہا ہے کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، لہٰذا مجھے اس کا بدلہ دیا جائے۔ اب چونکہ اللہ نے تو فیصلہ عدل اور انصاف پر کرنا ہے، تو رب کائنات کیا طریقہ اپنائے گا؟ حدیث کے جملے کیا ہیں؟ وہ جو مظلوم ہے اللہ اسے فرمائے گا ذرا اوپر دیکھ، وہ نگاہ بلند کرے گا، اسے جنت کے باغات نظر آئیں گے، محلات نظر آئیں گے، جنت کی رونقیں نظر آئیں گی۔ جب جنت دیکھتا جائے گا اس کا دل جنت میں لگتا چلا جائے گا، سوال پوچھے گا ربا یہ ساری جنت کی نعمتیں، محلات یہ کس کے لیے؟ یہ مکان، یہ جگہ، یہ رہائشیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ جواب دے گا یہ اس کے لیے ہیں جو اس کا حق ادا کرے۔ اب پھر طلب بڑھے گی، پوچھے گا مولا اس کا حق کیا ہے؟ تو رب فرمائے گا جو میری خاطر اپنے بھائی کو معاف کرے میں بدلے میں اسے یہ محلات عطا فرما دوں گا۔ اب ظاہر ہے یہ قیمت جو اسے بدلہ مل رہا ہے بہت اونچا بدلہ مل رہا ہے، تو یہ فوراً بول پڑے گا، کہے گا مولا میں نے تیری خاطر اپنے بھائی کو معاف کیا، میں بدلہ نہیں لیتا، میں معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ کیا فرمائے گا؟ جا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ، دونوں میرے فضل سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ ایک صلح نامہ ہے جو اللہ بزم حشر کے اندر دو مسلمانوں کے درمیان کروائے گا۔ میں نے جملہ یہ بولا کہ مسلمان کو یہ کردار ہمیشہ اپنانا چاہیے۔ رنجشیں ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن برادری کے اندر، رشتہ داری کے اندر کبھی بھی ظالم پن اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے کچھ نہیں، جو لڑائی کرتا ہے تو کرتا رہے، اس پہ خوش ہونا کہ اچھا ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں، اچھا ہے وہ بچھڑ گئے ہیں، نہیں۔ اگر ہمیں خبر پتا چلے، مجھے بتائیں اس کی کیا بیسک وجہ ہے؟ آج صرف دو بندے آپس میں دست و گریبان دن کو ہوتے ہیں، شام ان کا کیس تھانے میں چلا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے برادری کے اندر ایسے لوگ نہیں رہے جن کے دل کے اندر آپس میں صلح کروانے کا جذبہ موجود ہو۔ اور ہم اس تجربے سے گزرے ہیں، 30-40 سال پہلے ہمارے گاؤں دیہاتوں کے اندر بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی لیکن بات تھانے کچہری تک نہیں پہنچتی تھی۔ وہ گاؤں کے بڑے بزرگ جن کے دل کے اندر رحم دلی تھی وہ آگے بڑھتے تھے، صلح کا کردار ادا کرتے تھے، اور تھانے کچہری میں جانے کے بعد بھی آخری جو حال ہے وہ صلح ہی ہوتا ہے، آخری حال صلح ہی ہوتا ہے۔ میں نے یہ لگے ہاتھوں ایک جملہ بول دیا۔ اچھا میں بات کہاں سے میں نے چلائی تھی؟ میں نے کہا سرکار شار اسلام ہیں، شریعت کے مالک ہیں، کسی کے لیے کوئی چیز حلال کر دیں
تو کسی کو سرکار پر کوئی لفظ بولنے کی اجازت. اب جھوٹ گناہ ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں دو مسلمانوں کو جوڑنے والا بندہ اگر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو میں محمد کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ نہیں بول رہا، اس نے تو اچھا کام کیا ہے. بظاہر جھوٹ بول رہا ہے لیکن سرکار فرماتے ہیں میں اجازت دے رہا ہوں. تو حضرت محمد بن مسلمہ کہتے ہیں میں نے اجازت مانگی، سونیا میں کام اونچا کرنے لگا، اگر میں جھوٹ بول دوں، کوئی غلط بات کہہ دوں، خلاف واقعہ بات نہ ہو میں کر دوں تو مجھے گناہ نہ ہو. سرکار نے اجازت دے دی. اب محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا کعب بن اشرف یہودی کے پاس. میں نے وہاں جا کے جملہ کیا بولا؟ میں نے کہا کعب بن اشرف یہودی، بات یہ ہے کہ جب سے ہم مسلمان ہوئے ہیں کبھی صدقہ دینا پڑتا ہے، کبھی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، کبھی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی کیا کام، کبھی جہاد، کبھی کیا. ان حکموں کی وجہ سے ہم ہو گئے کنگال، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا. اب یہ جو جملہ تھا یہ کعب بن اشرف یہودی کو بتا رہا تھا کہ بندہ میری پارٹی کا ہے، مسلمان ہو کے مسلمانوں سے تنگ ہے، مسلمان ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا. تو محمد بن مسلمہ نے کہا بات یہ ہے کہ میرے پاس اناج نہیں ہے بچوں کے لیے اور مجھے اناج چاہیے. میں تنگ ہوں لیکن اب میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں پیچھے بھی نہیں آ سکتا، اور اگر ساتھ رہتا ہوں تو بھوکا مر جاؤں گا. تو اس نے کعب بن اشرف یہودی نے کہا بھئی میں تمہیں قرضے کے طور پہ گندم دے دوں گا، اناج دے دوں گا، لیکن رین یعنی بدلے میں کوئی چیز تو میرے پاس رکھوا. بیٹے کی بات ہوئی آپ نے انکار کر دیا، بیوی کی بات ہوئی آپ نے انکار کر دیا. پھر تیسرے نمبر پہ اس نے کہا ایسا کر اپنا کوئی اسلحہ میرے پاس رکھوا دے. اب میں پہلے آپ کو بتا چکا کہ جس قلعے کے اندر یہ محفوظ تھا اور اتنے باڈی گارڈ، اتنے محافظ، اتنا مضبوط قلعہ، وہاں اندر جانا ممکن نہیں تھا. اندر جانے کے لیے محمد بن مسلمہ نے یہ طریقہ اختیار کیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنا جتنا میرے پاس اسلحہ ہے، ہمیں جنگوں میں ضرورت پڑتا ہے، لیکن میں تمہارے پاس رین رکھوا دیتا ہوں. مانا جب میں پیسے واپس کروں گا اپنا اسلحہ اٹھا کے لے جاؤں گا. 3 بندے یعنی 2 آپ کے ساتھ اور تھے اور ایک کعب بن اشرف یہودی کا رضائی بھائی بھی ساتھ تھا جس نے کلمہ پڑھا تھا، مسلمان تھا. یہ سارے مل کے رات کے وقت اس محل کے پاس پہنچے اور اندر خبر دی گئی کعب بن اشرف یہودی کو کہ اس طرح 3 مسلمان وہ تمہیں ملنے آئے. بیوی نے سے منع کیا کہ آپ نہ جاؤ، رات کے اس سناٹے کے اندر یہ جو آواز آ رہی ہے مجھے اس آواز سے خون کی بو آ رہی ہے، لیکن اس نے کہا کہ میری ان کے ساتھ بات ہو چکی ہے، میں جاؤں گا. مختصر یہ کہ محمد بن مسلمہ اور جو 2 ساتھ اور صحابی تھے ان تینوں کو اندر آنے کی اجازت دی گئی اور ملاقات ہوئی کعب بن اشرف یہودی کے ساتھ. اور جس وقت ملاقات ہوئی تو جو آپ نے کہا تھا خلاف واقعہ میں بات کروں گا، ایک تو وہ کہ ہم مسلمانوں سے تنگ ہیں، اور دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ تیرے جسم سے مجھے بڑی خوشبو آ رہی ہے، یہ تو کون سی خوشبو لگاتا ہے؟ وہ تکبر کے اندر، غرور کے اندر مبتلا ہوا. تو اس نے کہا کہ اس طرح کی میری خوشبو ہے. تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں سونگنا چاہتا ہوں. پلان پہلے سے تیار تھا. انہوں نے کہا جب میں قریب جاؤں گا اسے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لوں گا. باقی 2 کو کہا کہ تم فوراً اس کا سر تن سے جدا کر دینا. اب محمد بن مسلمہ قریب پہنچے کعب بن اشرف یہودی کے، اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا. جو 2 تھے جن میں سگا رضائی بھائی بھی تھا محمد بن مسلمہ کے ساتھ کعب بن اشرف یہودی کا، ان دونوں نے مل کر کعب بن اشرف یہودی کی گردن کو اتار دیا اور یہ نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر پہنچ گئے. اب جب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر پہنچے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر کہ میرے گستاخ کی گردن کو اتار دیا گیا، اسے مار دیا گیا، سرکار خوش ہوئے اور بدلے کے اندر محمد بن مسلمہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرمایا. اچھا یہاں ایک بڑا باریک جملہ ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں. دور حاضر کے اندر بھی کچھ مسلمان ہیں جن کے ذہن کے اندر شک شبہ موجود رہتا ہے، وہ گستاخوں کی سائیڈ لیتے ہیں. ایک بندے نے سر عام گستاخی کی پارٹی کی وجہ سے، اپنے کسی لیڈر کی وجہ سے، وہ اس گستاخ کی سائیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. اور دور حاضر کے اندر بھی کسی مسلمان کی زبان سے جملہ نکل سکتا ہے کہ محمد بن مسلمہ نے یہ کام صحیح نہیں کیا،
اگر مارنا تھا تو سرے عام مارتے، انہوں نے دھوکے کے ساتھ اسے کیوں مارا؟ میں یہ جملہ بہت احتیاط سے بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے مجمع کے اندر یہ بات بھی معروف تھی کہ اگر کوئی بندہ کعب بن اشرف یہودی کی سائیڈ لیتے ہوئے یہ کہتا کہ غدر کے ساتھ مارا گیا، دھوکے کے ساتھ مارا گیا، تو صحابہ کہتے تھے یہ جو کعب بن اشرف یہودی کی سائیڈ لے رہا ہے یہ بھی زندہ رہنے کے قابل نہیں، اس کی گردن کو بھی تن سے جدا کر دیا جائے۔ اچھا، اس پر ایک واقعہ ہے، مروان بن حکم کا زمانہ تھا، مروان بن حکم کا، تو ایک بندہ جن کا نام تھا ابن یمین نضری، مروان بن حکم بادشاہ اس کے پاس وہ بیٹھا ہوا تھا، تو ابن یمین نضری سے مروان بن حکم نے پوچھا کیف کان قتل ابن الاشرف، کہنے لگا کہ کعب بن اشرف کو کس طرح قتل کیا گیا، طریقہ کار کیا تھا، کیسے قتل وہ ہوا؟ تو ابن یمین نضری نے کہا کان غدرن، کہنے لگا وہ قتل نہیں تھا، وہ دھوکا تھا، یہ تھا مسلمان، ابن یمین نضری تھا کلمہ پڑھنے والا، لیکن اس نے کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کو جو مارا گیا وہ دھوکے سے مارا گیا، غدر سے مارا گیا۔ یہ لفظ آپ کے لیے سنا سنا لفظ ہوگا، یہ جو پاکستان ہندوستان کی تقسیم ہوئی نا 1947 کے اندر، تو کچھ لوگوں نے اسے بھی غدر کا نام دیا، وہ ہمارے بڑے بزرگ وہ لفظ پورا نہیں بولتے، وہ کہتے تھے غدر پڑا ہے، وہ اصل میں لفظ غدر تھا، اور غدر لفظ دھوکے کو کہتے ہیں۔ یہ اس وقت مسلمانوں میں سے ایک ٹولہ تھا جنہوں نے ہندوؤں اور انگریزوں کے حق کے اندر آواز اٹھائی تھی کہ مسلمانوں نے یہ کام اچھا نہیں کیا۔ آج بھی ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جو 1947 یا 1857 کی جنگ تھی، وہ اسے جنگ نہیں کہتے، جنگ آزادی نہیں کہتے، جہاد نہیں کہتے، وہ اسے غدر لکھتے ہیں، دھوکہ لکھتے ہیں۔ اور یہی وہ جہاد تھا جس جہاد کے اندر امام فضل حق خیر آبادی بھی شہید ہوئے تھے، بڑے بڑے لوگ، اور اسی جہاد کی وجہ سے جو مسلمانوں نے فتویٰ دیا تھا کہ اپنی علیحدہ ریاست بناؤ جہاں تم اسلام کا نام لے سکو، جہاں تم اللہ کی عبادت کر سکو، آج یہ اسی ریاست کا بدلہ ہے کہ ہم سکون سے یہاں اللہ کا نام لے رہے، یہاں گائے ذبح کرنے پر کوئی پابندی، یہاں مسلمان ہونے پر کوئی پابندی، یہاں اسلام کے اظہار پر کوئی پابندی نہیں۔ یہ ان لوگوں کا اس وقت کا جہاد ہے جنہوں نے اپنی عزتیں بھی دی اور جنہوں نے اپنی جانیں بھی پیش کی، اور اس وقت لاکھوں لوگ شہید ہوئے، تب جا کے یہ آزاد ریاست رب نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو میں نے کہا یہ غدر کا جو لفظ ہے میں بتا رہا تھا، تو ابن یمین جو نضری تھا، مسلمان تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، اس نے کہا غدر ہوا تھا، قتل نہیں ہوا تھا۔ یہ بہت بعد کی بات ہے، محمد بن مسلمہ جنہوں نے اسے قتل کیا تھا وہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، مروان بن حکم کے دربار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جس وقت یہ سنا نا وہ محمد بن مسلمہ تھا جالس شیخ کبیر، آپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے دو جملے بولے۔ پہلا جملہ آپ نے بادشاہ کے متعلق بولا، مروان بن حکم کے متعلق، اور دوسرا جملہ اس کے متعلق بولا ابن یمین نضری جو کعب بن اشرف کی سائیڈ لے رہا تھا، جو اس قتل کو غدر کہہ رہا تھا۔ محمد بن مسلمہ جو صحابی رسول ہے، انہوں نے پہلا جملہ کیا بولا؟ کہنے لگے یا مروانو ایغدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندک، اے مروان بن حکم تیرے سامنے رسول اللہ کی طرف غدر کی نسبت ہو رہی ہے۔ ابن یمین نضری آقا حضور کی طرف دھوکے اور غدر کی نسبت کر رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کعب بن اشرف یہودی کو غدر سے قتل کیا گیا تیرے ہوتے ہوئے۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا بات یہ ہے آج کے بعد، میں چونکہ اب بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے ہاتھوں میں سکت نہیں، آج کے بعد تو بادشاہ ہے، تیرا میرے ساتھ بائیکاٹ یہ ہے جہاں تو ہوگا وہاں میں نہیں ہوگا، تیری کسی مجلس میں میں نہیں بیٹھوں گا، اس لیے تیرے سامنے رسول اللہ کی طرف غدر کی نسبت ہوئی۔ اب محمد بن مسلمہ جملہ کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں واللہ اللہ کی عزت کی قسم ما قتلنہ الا بامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کعب بن اشرف یہودی کو غدر سے قتل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ میں نے کعب بن اشرف یہودی کو رسول اللہ کے حکم سے قتل فرمایا تھا، سرکار کے کہنے پر میں نے اس کی گردن کو اتارا تھا، اجازت مانگی تھی باقاعدہ،
اور تیرے دربار کے اندر ابن یمین نظری نبی کریم کی طرف غدر کی نسبت کر رہا ہے، میرا تیرے ساتھ یہ بائیکاٹ ہے، جہاں تو ہوگا ایک چھت کے نیچے میں کبھی وہاں نہیں بیٹھوں گا۔ اور آپ نے دوسرا جملہ بولا ابن یمین نظری کے متعلق، جو نمازی تھا، مسلمان تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، آپ نے اس کے متعلق کیا کہا؟ آپ نے کہا فَلِلَّهِ عَلَيَّ، اللہ کے لیے میں نے نظر مانی ہے۔ دیکھیں صحابہ کیسی کیسی منتیں مانتے تھے، دور حاضر کی منتیں کیسی ہیں اور ان کی منتیں کیسی تھی۔ کہنے لگے میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے، منت مانی ہے، کیا؟ ان افلتا وقدرت علیک وفی یدی سیف الا ضربت بہ راسک، میں بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن یہ میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، میں نے منت اور نظر مانی ہے، تو نے نبی کریم کی طرف غدر کی نسبت کی ہے، آج کے بعد جب بھی میرے ہاتھ میں تلوار آئی اور تو میرے سامنے آیا، میں ہوں بوڑھا لیکن میں نے منت مانی ہے کہ میں تیری گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ دیکھیں کہ صرف لفظ غدر کے دھوکے سے قتل کیا گیا، نبی کریم کی طرف نسبت ہوئی، تو ابن یمین نظری نمازی ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، محمد بن مسلمہ کہتے ہیں میں نے منت مان لی ہے اور میں نے نظر مان لی ہے، جب کبھی میرے ہاتھ میں تلوار ہوئی اور تیرا میرا آمنا سامنا ہو گیا اور میں نے تجھے پا لیا، قدرت حاصل کر لی، تو میں تیرا سر تیرے جسم پہ نہیں رہنے دوں گا۔ اور انہیں پتا تھا کہ صحابہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور یہ نام محمد پر کوئی سودا کرتے، یہ ان کی رگ رگ کے اندر سونے کا عشق سمایا ہے۔ اور کتابوں کے اندر باقاعدہ لکھا ہے کہ ابن یمین نظری اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا، روپوش ہو گیا۔ اس نے اگر باہر آنا ہوتا، منڈی جانا ہوتا، بازار ہوتا، جانا ہوتا تو پہلے بندے بھیجواتا، کہتا جاؤ راستے میں دیکھ کے آؤ کہیں محمد بن مسلمہ تو نہیں، کیونکہ مجھ سے ایک جملہ نکل گیا ہے، اب انہوں نے نظر مان لی ہے، وہ جب بھی مجھے دیکھیں گے میری گردن اتار دیں گے۔ اور پھر کتابوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، جنت البقیع کے اندر ایک جنازہ ہو گیا، تو اس جنازے کے اندر ابن یمین نظری موجود تھا، چونکہ اس کا کوئی رشتہ دار تھا جو فوت ہوا تھا، تو جنازے کے اندر محمد بن مسلمہ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، شیخ کبیر ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، سکت ختم ہو چکی ہے، ہاتھ میں چھڑی آ چکی ہے، آپ اس جنازے کے اندر پہنچے اور آپ کی نظر پڑ گئی اس پر، ابن یمین نظری پر، تو آپ نے چھڑیوں سے اسے مارنا شروع کر دیا، اس کے منہ پر، اس کے جسم پر چھڑیوں سے ضربیں لگائیں، اور وہاں پر بھی آپ نے ایک جملہ بولا، آپ نے کہا واللہ لو قدرت علی السیف لضربتک بہ، کہنے لگے پہلی قسط میں یہی بات کافی ہے، ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے اپنا کام پورا کیا ہے، جب کبھی ہاتھ میں تلوار آئے گی یاد رکھنا میں تیری گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ ہمارے ٹی وی کے اوپر نا، میڈیا پر یہ جو اینکر بیٹھتے ہیں، یہ جو سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں، یہ اس مسئلے کو بالکل نارمل لیتے ہیں اور گستاخ کی سائیڈ لے لیتے ہیں اور اس کی تائید شروع کر دیتے ہیں اور اس کی وکالت شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا نازک معاملہ ہے، گستاخی پر تو ایمان جاتا ہی جاتا ہے، اور اگر نبی کریم کے گستاخ کی کوئی سائیڈ لیتا ہے اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، چونکہ اللہ کریم نے اس ہستی کو اپنے ذات کے ساتھ اس طرح رکھا ہے، کوئی جدائی نہیں ڈالی۔ ان کو جو اذیت دیتا ہے، رب کہتا ہے مجھے اذیت دے رہا ہے، ان کو جو تکلیف دیتا ہے اللہ کہتا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا کیسا نظریہ تھا، دیکھیں نظر اور منت۔ ہمارے لوگ منتیں مانتے ہیں، فلاں کام ہو گیا دربار پہ چادر چڑھاؤں گا، فلاں کام ہو گیا میں روزے رکھوں گا۔ صحابہ کی منتیں کیسی تھی؟ کہا میری منت یہ ہے، میرا کوئی کام ہو گیا، فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں گستاخ کی گردن اتاروں گا۔ وہ جملہ بھی آ رہا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم اسے سماعت کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں ساری زندگی ادب کی نصیب فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ عاشق رسول بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب ہی کے اندر اللہ کریم ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔